واجبات کے بعد یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو میں مستحب شمار ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ وضو کے بارے میں جس طرح کے گزشتہ ہم نے قصوں میں یہ بات بیان کی روایات کی روشنی میں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے وضو کی تعلیم دی اور اپنے اصحاب کو عملی طور پہ وضو کر کے دکھایا کہ یہ رسول اللہ کا وضو تھا، تو اس میں ہمیں واضح طور پہ ایک چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ وضو فقط واجب چیزوں پر مشتمل تھا، کہ جس میں ایک دفعہ چہرہ دھویا گیا اور ایک دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا گیا اور مسح بھی ایک دفعہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور پیغمبر اسلام اصحاب کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم دوسری دفعہ کیا ہے چہرے کو دھو لو، دوسری دفعہ کیا ہے بازو کو دے لو، اور پھر روایات کے اندر یہ تصریح بھی موجود ہے کہ یہ دوسری دفعہ دھونا سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور چونکہ روایات کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے ضمن میں، اور شروع کی قسطوں میں ہم نے جب یہ گفتگو کی تھی کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام میں جو ہے وہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، کہ جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ راویوں کی نافہمی ہے، اور کچھ راویوں کا جو ہے وہ منافقین میں سے، اور کچھ راویوں کا جو ہے وہ حافظے کا پکا نہ ہونا ہے، مشکلات کا شکار ہے، تحریف کا اور کذب کا بھی ایک بہت بڑا کیا اس میں ہاتھ ہے۔ تو لہٰذا روایات کے اختلاف میں ہر فقیہ جو ہے وہ اپنی تحقیق کرتا ہے، اور جس فقیہ کو جس روایت پر اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اپنے اطمینان اور اپنے یقین کے مطابق اسی روایت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ بالکل انسانی فطرت ہے کہ دوسرے فقیہ کو ممکن ہے کہ اس چیز پہ اطمینان حاصل نہ ہو۔ اور اس میں سے جو بہت بڑا باب ہے ہمارے مستحبات اور مکروہات کا باب ہے، چونکہ مستحبات اور مکروہات کے باب میں روایات بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے جو اکثر روایات ہیں کہ جن کی سند ثابت کرنا اور جن کی حیثیت ثابت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے جب منہاج الصالحین میں سے عیسی ثانی نے باب تقلید کو ختم کیا تو باب تقلید کے آخر میں ایک مسئلہ انہوں نے ذکر فرمایا، مسئلہ نمبر 32 ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ ان کثیر من المستحبات المذکورہ فی ابواب حاضر الرسالہ، کہ یہ جو ہم رسالہ لکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے فتاویٰ کی، اس میں جو بہت زیادہ مستحبات ہیں، مستحبات کی بہت بڑی تعداد وہ ایسی ہے کہ یبتنی استحبابها علی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، کہ جن مستحبات کا استحباب کا ثابت ہونا موقوف ہے ایک قاعدہ کے اوپر، کہ جس قاعدہ کا نام ہے تسامح فی ادلۃ السنن۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمَّ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَنَا، اور جب یہ قاعدہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ضروری ہے کہ فَيَتَعَيَّنُ الْإِتْيَانُ بِهَا بِرِجَاءِ الْمَطْلُوبِيَّةِ، کہ لہٰذا ضروری ہے کہ ان مستحبات کو جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو مطلوبیت کی امید پر، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ مطلوب کیا ہو، اس امید پہ کیا ہے اس کو انجام دیا جائے، کہ جسے فقہ میں ہم قصد رجا کہتے ہیں، یعنی اس امید پہ کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ ثواب دے دے گا۔ اور پھر جب وضو کے مستحبات میں آئے تو وہاں پہ مسئلہ نمبر 168 میں پہلی ہیڈنگ یہی لکھی کہ سنن الوضوء علی ما ذکرہ العلماء رضوان اللہ تعالی علیہم، کہ وضو کے مستحبات جو علماء نے اور فقہاء نے ذکر کیے ہیں۔ اور یہ تعبیر جب بھی فقیہ استعمال کرتا ہے کہ علماء نے جو ذکر کیے مستحبات یا فقہاء نے ذکر کیے یا مشہور کے مطابق، اس تعبیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بعد جو ذکر ہونے جا رہے ہیں مستحبات وہ خود اس فقیہ کے مطابق ثابت نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحبات وہ ہیں کہ جو فقہاء نے ذکر کیے ہیں، جو علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو وضو کے مستحبات میں بھی یہی ہے۔ اس میں سے سب سے جو پہلا مستحب ہے وضو کا مستحب، کہ اس میں سے یہ ہے کہ اگر انسان ایک برتن سے وضو کر رہا ہے، جو کہ آج کل ایسا نہیں ہوتا، تو وہ برتن اپنے دائیں طرف رکھے
اور چونکہ وہ جو اس زمانے میں جو برتن ہوتا تھا اسی کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے اسی برتن کے اندر سے کیا ہے چلو بھرا کرتے تھے، جس طریقے سے کہ امام باقر علیہ السلام نے وہ تشت اور وہ برتن منگوایا تھا، پھر اسی کے اندر کیا ہے چلو بھر کے کیا ہے وضو کیا تھا۔ تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ برتن کو دائیں طرف رکھا جائے، اور ادھر ہی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے 2 دفعہ دھو لیا جائے اس برتن میں داخل کرنے سے پہلے، صحیح، یعنی جو ہاتھوں کا 2 دفعہ دھونا واجب مستحب ہے، وہ کب مستحب ہے کہ جب انسان ایک ایسے برتن سے وضو کر رہا ہو کہ جس کے اندر اس نے ہاتھ ڈال کے چلو بھرنا ہو، صحیح، اور وہ مستحب بھی جو ہے وہ مطلقاً نہیں ہے، وہ بھی تب ہے کہ اگر انسان سو کر اٹھا ہو، اگر انسان سو کر اٹھا ہو یا جو ہے وہ اس نے پہلے جو ہے وہ پیشاب کیا ہو تو پھر جو ہے وہ 1 دفعہ ہاتھ کو دھونا مستحب ہے، اور اگر پاخانہ اس نے کیا ہو تو پھر کیا ہے 2 دفعہ دھونا ہاتھ کو مستحب ہے۔ یعنی فقہی کتابوں میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ جو مشہور ہے کہ 3 دفعہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، یعنی 3 دفعہ پہلے دھونا جو مستحب ہے یہ علماء کے نزدیک ہمیں فقہی کتابوں میں نہیں ملتا۔ صحیح، 2 دفعہ دھونا ملتا ہے یا 1 دفعہ دھونا ملتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب برتن ایک ہو اور اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہو اور سو کر اٹھے ہوں یا پیشاب کیا ہو، تو اس صورت میں کیا ہے یہ 2 دفعہ دھونا پہلے مستحب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پھر ان کو 3 دفعہ کرنا، یہ کیا روایات میں مستحب ہے، اور دعا پڑھنا، ہر ایک دعا کیا نقل کی گئی ہے روایات میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چہرے اور بازوؤں کو 2 دفعہ دھونا۔ 1 دفعہ دھونا کب صدق کرتا ہے کہ جب مکمل انسان چہرے کو دھو لے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ اہم ہے کہ ہماری فقہ میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سواد سے استعمال ہوتا ہے الصب، صب کا مطلب ہے پانی ڈالنا، پانی ڈالنا اور ہوتا ہے اور غسل دھونا کیا ہے اور ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان پانی ڈالتا رہے چہرے کے اوپر، لیکن اس کو دھونا کیا ہے 1 دفعہ شمار کرے، یعنی دھونا 1 دفعہ کب شمار ہوگا کہ جب وہ نیت کرے گا کہ ابھی جو میں پانی ڈال رہا ہوں وہ وضو کے اور چہرے کے دھونے کی خاطر میں ڈال رہا ہوں۔ تو 1 دفعہ دھونا کمپلیٹ کب ہوگا، مکمل کب ہوگا کہ جب مکمل دھل جائے گا، کوئی حصہ کیا باقی نہیں رہے گا۔ یعنی ہم بازو میں اس کی مثال پریکٹیکل لے سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے چلو بھرا اور 1 دفعہ ڈال دیا تو اب جو 1 دفعہ ڈالنا ہے وہ 1 دفعہ دھونا شمار نہیں ہوگا، وہ 1 دفعہ پانی ڈالنا شمار ہوگا۔ تو 1 دفعہ دھونا کب مکمل ہوگا کہ جب وہ مکمل دھو لے، یعنی ایک بندے نے ادھر سے پانی ڈالا پھر آگے سے پانی ڈالا 3-4 دفعہ ڈالا، تو وہ 3-4 دفعہ دھونا اسے نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اس نے 3-4 دفعہ پانی ڈالا ہے۔ تو دھونا کب کہا جائے گا کہ جب وہ مکمل کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مکمل جب پانی پہنچ جائے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ 1 دفعہ دھونا مکمل ہوا ہے۔ جب اس طریقے سے 1 دفعہ دھونا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جب دوسری دفعہ انسان کرے گا تو وہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ لہٰذا جو فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 دفعہ پانی ڈالنا مستحب ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب پانی ڈالیں تو مکمل دھل بھی جائے، پہلی دفعہ ایک پورا ہو جائے مکمل پورا ہو جائے، تو یہ 1 دفعہ کیا دھونا شمار ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ یہ 2 دفعہ دھونا کیا ہے مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے وَكَذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ ذِرَاعِهِ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالْمَرْأَةُ تَبْدَأُ بِالْبَاطِنِ فِيهِمَا، کہ مرد ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دونوں دفعہ، پہلی دفعہ جب دھو رہا ہے یا دوسری دفعہ دھو رہا ہے، دونوں دفعہ میں پانی جو ہے وہ اوپر سے ڈالے، یعنی اوپر والے حصے سے ڈالے، اور جو خاتون ہے وہ دونوں دفعہ جو ہے وہ اندر والے حصے سے ڈالے۔ اور یہ مستحبات روایات میں مذکور ہیں، اگر ہم روایات پڑھنا چاہیں تو جو ہے وہ ہم تبرکاً جو ہے وہ ایک روایت پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ جو روایت ہے علی ابن حسین کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علی الناس فی الوضوء ان تبدأ المرأة بباطن ذراعیہا، کہ اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر یہ بات مقدر کی ہے اور یہ بات رکھی ہے کہ وضو میں اگر خاتون دھونا شروع کرے تو وہ بازو کو اندر سے دھوئے، یعنی اندر سے پانی ڈالے اور اندر سے دھونا کیا ہے شروع کرے، تبدأ یعنی ابتدا کرے اندر سے دھونا۔ اور جو مرد ہے والرجل بظاہر الذراع، اور مرد کیا ہے وہ اوپر سے دھونا کیا ہے شروع کرے۔ اور یہ روایت چونکہ مطلق ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ مرد جو ہے وہ باہر سے ڈالے اور دوسری دفعہ اندر سے ڈالے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں دفعہ جب وہ دھونا شروع کرے گا تو دونوں دفعہ کیا ہے اس نے باہر سے ہی ڈالنا ہے پانی، اندر سے کیا نہیں ڈالنا، اور خاتون نے دونوں دفعہ کیا ہے اندر سے پانی ڈالنا ہے، باہر سے کیا ہے نہیں ڈالنا۔
تو یہ جو ہے وہ آخری مستحب ہے کہ جس کو منہاج میں کیسے اسی ثانی نے ذکر فرمایا. اور اس کے اندر جو اہم نقطہ یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اس کے شروع میں لکھ دیا اسی ثانی نے کہ یہ سارے جو مستحبات ہیں وہ فقہا کے مطابق ثابت ہیں، تو لہذا ضروری ہوگا کہ جب بھی جو بھی سید ثانی کی تقلید کرتے ہیں، اور اکثر فقہا یعنی فقہ سید ثانی نے ابھی موجودہ اکثر فقہا ان کے مطابق یہ مستحبات ثابت نہیں ہیں، تو لہذا جب ثابت نہیں ہیں تو اگر کوئی ثواب لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب کی نیت نہ کریں، بلکہ وہ نیت میں کیا رکھیں؟ رجائے مطلوبیت رکھیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ثواب دے گا. تو اس طریقے سے وہ کریں گے تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا.